بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اس وقت رات کے 2 بجے کا عمل ہے۔ سوموار اور 21 جولائی کا آغاز ہو چکا ہے اور آج صبح 11 بجے سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ آج میں آپ سے بسیط وکیل اور قصر نفسی کو بلائے طاق رکھتے ہوئے مجھے کہنے دیجئے کہ آئین کے طالب علم نہیں بلکہ آئین کے ماہر کی حیثیت سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مملکت خداداد کہلانے والا یہ پاکستان یہ بنانا اسٹیٹ بن چکا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بنانا اسٹیٹ ہے بلکہ مجھے کہنے دیجئے افسوس صد افسوس یہ ایک ناکام ریاست کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میرے گزشتہ ولاگز کو دیکھیں، میں آپ کو باور کرانے کی کوشش کرتا چلا رہا ہوں کہ اس ملک سے آئین، قانون اور نظام میں عدل و انصاف کے سہ پرینہ بن چکے۔ یہ ریاست نہیں، یہ ایک جنگل ہے۔ میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں کہ ان عدالتوں کو عدالتیں مت سمجھیے۔ یہ سپریم کورٹ کی عمارت پر سے عدل کیجئے، وہ آئین نیچے اتار دینی چاہیے، کیونکہ یہ بے انصافی کا گھڑ ہے جسے سپریم کورٹ کہتے ہیں۔ یہ تمام ہائی کورٹس اس قابل نہیں رہے کہ یہاں سے آپ انصاف کی توقع کر سکے۔ تو میں اکثر کہتا چلا آتا ہوں طنزاً کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی تمام عمارتیں گڈز فارورڈنگ ایجنسیز والوں کو اور ملٹی نیشنل کو یہ کرائے پہ دے دینی چاہیے تاکہ کرایہ آتا رہے، کیونکہ ان عمارتوں میں جج نہیں بیٹھتے، ان عمارتوں میں وہ چینی کھلونے بیٹھتے ہیں جنہیں چابی دی جا سکتی ہے اور ان کا فنکشن ان کے اندر نصب ہوتا ہے۔ وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں فیڈ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ اور ناجائز آئینی بینچ، ہائی کورٹ کے ججز، یہ کوئی نہ بینچ ہے نہ کوئی جج ہے۔ مجھ سے میرے وکلا دوست کہتے ہیں کہ اتنی سخت زبان استعمال نہ کیا کریں آپ۔ ناظرین اکرام، آپ یقین جانیے میرے دوست گواہ ہے کہ میں نے کبھی اونچی آواز میں دوستوں سے خطاب نہیں کیا، انہیں پکارا نہیں، انہیں آواز نہیں، کبھی ان کی آواز سے اونچی آواز میں میں نے کبھی کلام نہیں کیا ان کے ساتھ۔ لیکن جب کیمرے کے سامنے بیٹھتا ہوں اور ملکی حالات پہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تو جو کچھ آج تک میں کہتا آیا ہوں اور جو لہجہ اپنائے چلا رہا ہوں وہ بھی کم ہے، کیونکہ ملک میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جو میں محسوس کر رہا ہوں، مجھے یہ گستاخی کرنے دیجئے کہ شاید وہ آپ محسوس نہ کرتے ہوں۔ کس قدر حرام زدگی اور بے حیائی سے کام لیا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے سب اداروں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کس طرح ایک اچھی والی ریاست کو بدترین جنگل میں بدل دیا۔ امازون میں میری آواز کی درست کی اور میرے لہجے کی بلندی KPK کی صورتحال ہے۔ آج مخصوص نشستیں جو PTI کی ہے، لیکن وہ حیراتن بانٹ دی گئی، زور زبردستی سے حیرات کے طور پہ PTI سے لے کر یہ مولوی فضل الرحمان، تف ہے تجھ پہ مولوی آصف علی زرداری، تف ہے تم پر، اور نون لیگ والوں کو تو میں کہتا ہی کچھ نہیں۔ نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ وفا ہے، نہ کوئی اہلیت ہے، نہ کوئی قابلیت ہے، یہ تو گند کا ایک ڈھیر ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہوں۔ چلیے، آج ان لوگوں نے حلف اٹھانا تھا جن میں PTI کی مخصوص نشستیں تقسیم کر دی گئی تھی۔ خیر، اجلاس کا آغاز ہوا تو حکومتی بینچ سے ایک رکن نے توجہ دلائی اسپیکر کی کہ جناب کورم مکمل نہیں، لہٰذا یہ قانون ہے، یہ آئین ہے کہ اگر کورم پورا نہ ہو تو کوئی کاروائی بھی جاری نہیں رکھی جا سکتی۔ اگر کوئی کاروائی کی جائے گی تو وہ غیر قانونی ہوگی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، لہٰذا اجلاس ملتوی کر دیا۔ اتوار کا دن فوری طور پر الیکشن کمیشن نے رجوع کیا چیف جسٹس خیبر پختونخوا، یعنی خیبر پختونخوا کی عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کے پاس چلے گئے لوگ۔ وہ جو پہلے تیار بیٹھا تھا وہ چیف جسٹس وہ وہی ہے جو آصف زرداری اور نون لیگ والوں نے آپس میں باہم مشورے سے، ان دونوں کے مشورے سے، ان حالات اور اس ماحول میں جو یہ چیف جسٹس چن کر لائیں گے اسے پرکھنے کی، اسے تولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ وہ بدترین ہوگا، اخلاقی طور پہ شخص، گھٹیا ترین ہوگا وہ شخص جو اس ماحول اور ان حالات میں ان نیگیٹو فورسز کی پسند ہو، ان کی تابعداری کرنے کے لیے، ان کی خواہشات کو قانون کا جامہ پہنانے کے لیے، انصاف کی ابا اور کباب بخشنے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ لہٰذا چیف جسٹس
KPK हाई कोर्ट, वो भी एक परले दर्जे का घटिया तरीन शख्स है। मैं जाती तौर पर उसे जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो बाकी मैंने रही सही कसर पूरी कर ली है उसके करीबी तरीन वकला और दोस्तों से राय लेकर। उसने फौरी तौर पे गवर्नर को खत लिख दिया कि चूंकि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली ने इन्हें हल्फ नहीं उठाने दिया, लिहाजा गवर्नर साहब आप इनसे हल्फ ले। हाँ, पहली बात तो यहाँ ये याद रखिए कि हल्फ लेने से इनकार नहीं किया, कोरम पूरा नहीं था भाई, पहली बात तो ये है। अगर इसे पेश नजर रखे तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का खत लिखना गैर कानूनी करार पाता है, वो खत ही गैर मौसर। चलिए फर्ज कर लेते हैं कि उन्हें नियत का इल्म था कि जानबूझकर कोरम पूरा नहीं होने दिया, तो फिर भी चीफ जस्टिस के पास आईनी तौर पे कोई हक नहीं, कोई इख्तियार नहीं उसे कि वो किसी और को खत लिखे कि भाई आप इनका हल्फ ले लें। नहीं, आइन में वाज़े तौर पर लिखा है कि अगर स्पीकर खुद हल्फ नहीं लेता तो वो किसी दूसरे को कहेगा जी आप हल्फ ले। लेकिन यहाँ हुआ क्या, अब गंडापुर का एक ऐसा करैक्टर उभर कर मेरे सामने आया है। उसने साफ कहा है अभी तकरीबन 20 मिनट पहले, मैंने कहा कि 2 बज गए, अब 2:15 बज चुके हैं रात, अभी 15 मिनट पहले जाग रहे हैं वो। गंडापुर ने कहा कि मैंने जानबूझकर इन्हें हल्फ नहीं लेने दिया, चूंकि मैंने वादा किया था और मैंने अपना वादा निभाया। वादा ये था कि ये नाजायज लोग हैं, लिहाजा इनका हल्फ मैं नहीं होने दूंगा, और मैंने वो कर दिखाया है। और साथ ही 1 घंटा पहले PDM 2 से मीटिंग भी की है सेनेट के इंतखाबात के बारे में, और वहां क्या कहा है, वहां ये कहा है कि मैंने जो 6 और 5 का फार्मूला तय किया हुआ है अपोजिशन के साथ, अपोजिशन कौन, मौलवी फजल रहमान, आसफ जरदारी कौमी बीमारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, लुटेरे, चोर, उचक्के, मुल्क और कौम को मुआशी तौर पर तबाह करके रख देने वाले, यानी इनके साथ, इनके नुमाइंदों के साथ बैठकर फिर मीटिंग की, और उस मीटिंग से फारग होकर जो स्टेटमेंट दी है, जरा उस पे गौर। स्टेटमेंट ये दी है कि मैंने जो मुआहदा किया था अपोजिशन के साथ, यानी अपनी अपोजिशन, KPK की अपोजिशन, जिनका नाम लिया है मुराद उनसे, मैं उस मुआहदे पर कायम हूं और उस मुआहदे के तहत 6 नशिस्तें हमारी और 5 नशिस्तें उनकी हों। नाज़रीन इकराम, जरा गौर कीजिए गंडापुर के करैक्टर पर, और हर जुमले के बाद वो कहता है कि जो मेरे लीडर इमरान खान ने कहा है मैं वही कर रहा हूं, जो वो तो मर्द कलंदर जेल में बंद है। याद है अलीमा खान को कहा था इमरान खान ने आज से 13 दिन पहले कि गंडापुर से कहो कहाँ गायब हो गए हो, आकर मुझे मिल तो लिया करो, तो ये पैगाम दिया था मीडिया के सामने खड़े होकर अलीमा खान। गवर्नर ने हल्फ ले लिया है, जरा याद रखिए, अंडरलाइन कीजिए, मैं अपने कहे पे कायम रहूंगा आखिरी सांस तक। आप किसी माहिर कानून से पूछ लें कि चीफ जस्टिस KPK को कोई इख्तियार नहीं था कि वो खत लिखे गवर्नर को कि आप हल्फ, गवर्नर ने हल्फ ले लिया, वो गैर आईनी और गैर कानूनी कदम, जो गैर मुअस्सर है। लिहाजा जिन लोगों ने हल्फ उठाया है उनकी कोई हैसियत नहीं। एक सवाल उठा रहेगा कि अगर वो सेनेट के इंतखाबात में अपना वोट इस्तेमाल करते हैं तो इनके वोटों से जो भी सेनेट का मेंबर मुंतखब होगा उसकी हैसियत कभी भी कानूनी नहीं होगी, नाज़रीन, गैर कानूनी रहेगी। जरा इस पे भी गौर कीजिए और अंडरलाइन कीजिए। ये गंडापुर के दहन में लगता है एक जुबान नहीं, कुछ 7 जुबानें हैं, 7 जुबानों वाला सांप दिखाई देता है। अब मुझे उससे पूछा गया जी हल्फ ले लिया है गवर्नर ने, तो जवाबन वो कहने लगा, नालायक अनपढ़ आदमी, आइन और कानून से नाबलद शख्स, वो कहने लगा कि जनाब वो अदालत ने हुक्म दिया है, हम सरे तस्लीमें हम करते हैं अदालती हुक्म के सामने। जरा गौर कीजिए, वो अदालत जिसे मैं कह रहा हूं ये अदालत नहीं, ये कोई बालाखाना है, वो अदालत KPK की जिसमें चीफ जस्टिस KPK बैठा हुआ। मैं कहता हूं, मुकम्मल जिम्मेदारी से कहता हूं कि दलालों से भी बदतर है वो शख्स जो सारे इस खेल का हिस्सा है, जो खेला जा रहा है KPK के अंदर। और उस चीफ जस्टिस के गैर कानूनी फेल को ये ना सिर्फ कबूल कर रहा है बल्कि मोहरे तस्दीक सब्त कर रहा है उस पे। मैं किसका नुमाइंदा समझू इसे, अली अमीन गंडापुर को। इस सारी सूरत हाल को देखकर अभी मैं देख रहा था वो अलमिया देखिए, बर्बादी देखिए, यानी जवाल और इन्हितात मुलाहजा फरमाइए इस नून लीग का, जिसके स्पोक्समैन वो आबद शेर अली जैसा अखलाक बाख्ता और अनपढ़ और जाहिल और बाजारू शख्स हो, और एक दलाल चौधरी वो हो। अब वो दलाल चौधरी कह रहा है, सॉरी तलाल चौधरी, कि जी PTI टूट फूट चुकी है, PTI इज ओवर।
یاد رکھنا چاہیے پی ٹی آئی، میں دیانتداری سے کہتا اور خوشی سے نہیں کہتا اور غم سے بھی نہیں کہتا، چونکہ حقیقت ہے میرے سامنے، عمران خان کا نام پی ٹی آئی اگر کسی کی کوئی حیثیت ہے ایک کیل برابر، ایک میخ برابر، تو وہ عمران خان کے ساتھ جڑے رہنے سے، عمران خان سے ہٹ کر، عمران خان سے کٹ کر انہیں ان کے گھر والے بھی ووٹ نہ دے، محلے داروں کی بات چھوڑ، ان کی حیثیت اگر ہے تو عمران خان کے ساتھ، اور جیسے میں کہتا ہوں اور پھر دہراتا چلوں، یہ irrelevant نہیں ہے، یاد رکھ لینا چاہیے، حالات اس وقت ایسے بن چکے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان اگر ہے تو عمران خان کی وجہ سے ہے، اگر عمران خان کے ساتھ یہی سلوک روا رکھا گیا تو پھر پاکستان کا وجود خطرے میں ہے، پاکستان نہیں رہے گا، نہیں بچے گا، یہ نوشتہ دیوار ہے جسے میں جلی حروف میں لکھا پڑھ رہا۔ چلیے آگے چلتے ہیں ذرا، لیکن آگے چلنے سے پہلے میرا جی چاہ رہا ہے، چونکہ ابھی میں نے یہ ساری خبریں سنی ہیں، اس لیے میں تاہیر سے یہ ولاگ کر رہا۔ ابھی وہ ماما مودہ عرف عرفان صدیق وہ بات کر رہا تھا اخلاقیات کی، قانون کی، آئین کی، کوئی شرم نام کی چیز نہیں ہے اس عمر میں، جو اس عمر میں اس قدر دنیا میں گھرا اور پھنسا ہوا ہو۔ یہ طے شدہ بات ہوتی ہے کہ فطرت کی طرف سے اس کے اندر ایک بدقماش، بدمعاش، گھٹی اور چھوٹا شخص چھپا ہوتا ہے۔ کیا اسے نہیں پتا کہ 8 فروری کو کیا ہوا، کیسے آئین اور قانون اور انصاف کا بھرگس نکالا گیا؟ ناظرین کرام، آج 11 نشستوں پر انتخاب ہوگا، سینٹ کی نشستوں، جس کے بارے میں کہہ چکا ہوں، آئین کی روح سے یہ ثابت کر چکا ہوں کہ اگر وہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں جنہوں نے آج گورنر سے حلف لیا ہے تو یہ پورے کا پورا انتخاب ناجائز اور غیر قانونی ہو جائے، لیکن امکانات اسی کے ہیں کہ یہ ووٹ ڈالیں گے اور سینٹ کے ممبران منتخب بھی ہو جائیں گے، سینٹ میں جا کر بیٹھ بھی جائیں گے، لیکن ان سینیٹرز کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بھلے وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا پی ڈی ایم 2 کے ہوں، اور نہ ہی ان مرد و خواتین کی کوئی قانونی حیثیت ہوگی جنہوں نے گورنر سے حلف لیا ہے صوبائی اسمبلی کے ممبران کی حیثیت سے۔ 11 نشستوں کا مل کر فیصلہ کیا گیا ہے۔ کون مل کر فیصلہ کر رہے ہیں؟ گنڈا پور اور نون لیگ اور زرداری لیگ اور مولوی فضل الرحمان، انہوں نے مل کر طے کر لیا ہے، بندر بانٹ کر لی کہ 6 نشستیں سینٹ کی گنڈا پور کو ملے گی۔ اب میں نہیں کہوں گا پی ٹی آئی کو ملے گی، میں نہیں کہوں گا یہ عمران خان کو ملے گی، گنڈا پور کو ملے گی، اور 5 نشستیں پی ڈی ایم 2 کو ملے۔ ناظرین کرام، گنڈا پور ایک نشست سے دستبردار ہو رہا ہے، میری سمجھ سے یہ باہر، اگر جتنے ووٹس باقی بچتے ہیں، 6 نشستوں کے لیے جتنے ووٹ درکار تھے وہ ایک طرف رکھ کر جو بقیہ ووٹس بچتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس، اس سے ایک نشست آسانی کے ساتھ اور نکالی جا سکتی تھی، لیکن یہ ایک نشست اپنے محالفین کو دے دی گئی۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس پر اس وقت میں کلام نہیں کروں، تلخ ہو جائے گا معاملہ اگر میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ ذرا انتظار کیجئے، 2-4 دن کے اندر اندر آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ ملی بھگت کیا تھی۔ انتظار کیجئے اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ جی، سینٹ کی نشستیں جن پر انتخاب ہو رہا ہے آج وہ 11 ہے، جبکہ امیدوار 25 ہیں۔ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہو رہا ہے، ان لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے ہیں جو اس کے اہل نہیں تھے، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے۔ گنڈا پور کا یہ کہنا کہ میں یعنی پی ٹی آئی یعنی حکومتی پی ٹی آئی کے پی کے کی، وہ اور اپوزیشن پارٹیز یعنی آصف زرداری کی پارٹی، زرداری لیگ، نواز شریف شہباز اور بی بی ٹک ٹاکر کی نون لیگ، اور مولوی فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام، اب یہ مل کر پی ٹی آئی کے اس کیڈر کا مقابلہ کریں گے جو پی ٹی آئی کا اصل ہے، جو صحبتیں برداشت کرنے والے، جو جد و جہد میں اپنا تن من دھن لے کر ہمیشہ میدان میں اترے، ان کے خلاف گنڈا پور الیکشن لڑے گا ان سے مل کر۔ جو قاتل ہے 26 نومبر کی رات کے، جن میں زیادہ جو اموات واقعہ ہوئی، جو اپنی جان کی بازی ہار گئے پی ٹی آئی کے کارکنان، ان کی اکثریت اور غالب اکثریت کا تعلق کے پی کے سے تھا، اور جنہوں نے احتجاج کیا ہے گنڈا پور کی چوائس پر، یہ اسی ذیل اور قماش سے تعلق رکھتے ہیں، جو مارے کھانے والے، جو ظلم سہنے والے، جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنے والے ہمہ وقت لوگ ہیں پی ٹی آئی۔ اب ان کا مقابلہ گنڈا پور کرے گا، ان سے مل کر، ان باطل کفتوں کے ساتھ مل کر، ان منفی فورسز کے ساتھ مل کر مقابلہ ہوگا۔ آسمان پر شاید فرشتے بھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے یہ منظر دیکھ کر۔
میں نے جو کہا کہ یہ بنانا اسٹیٹ ہے، یہ ایک ناکام ریاست، یہ سرزمین بے آئین و قانون ہے، یہ ایک جنگل میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہ علاقہ، یہ منطقہ جس کا نام پاکستان ہے۔ ذرا غور فرمائیے، اتوار کا دن حلف نہیں اٹھایا جا سکتا، اسمبلی کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں، ہائی کورٹ اتوار کا دن، اور ہائی کورٹ پہلے سے ہی موجود ہے وہاں، چیف جسٹس اسی وقت وہ خط لکھتا ہے، اور جاتا کون ہے یہ ذرا دیکھیے، الیکشن کمیشن، یعنی یہ درخواست لے کر کون گیا ہے؟ الیکشن کمیشن گیا ہے چیف جسٹس کے پاس، ہائی کورٹ KPK کے چیف جسٹس کے پاس۔ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جسے 1 سال پہلے حکم جاری کیا تھا سپریم کورٹ نے، تو پتہ نہیں چلتا یہ کہاں غائب تھے، کوئی ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور آج ایسا کیا ہوا کہ ہائی کورٹ بھی کھلا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن بھی پہلے سے تیار ہے، یہ جانتے ہوئے کہ گنڈا پور حلف نہیں لینے دے گا، کورم پورا نہیں ہوگا۔ اس علم کی بنیاد پر، اس جانکاری کی بنیاد پر الیکشن کمیشن مستعد کھڑا ہے۔ ادھر کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے اجلاس مؤخر کیا جاتا ہے، ادھر الیکشن کمیشن بھاگ کر چیف جسٹس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور چیف جسٹس بھی پہلے سے تیار ہے، ذرا جادو دیکھیے، اور اسی وقت چیف جسٹس خط لکھتا ہے مراسلہ گورنر کو، اور وہ اسی وقت ہرکارا لے کر پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ ناظرین کرام، جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، مثلا میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ کور کمانڈر پشاور میں جسے یہ ذمہ سونپا گیا کہ بھئی آج یہ ریزلٹس ہمیں چاہیے ہر صورت، اس کے احکامات پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، الیکشن کمیشن بھی جاگ رہا تھا اور چیف جسٹس بھی وہاں پہنچا ہوا تھا۔ چیف جسٹس کو جو حکم ہوا اس حکم کی تابعداری کے علاوہ سرتابی کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا اس کے پاس، کیونکہ یہ انڈرٹیکنگ دے کر آئے ہوئے ہیں کہ جو جی چاندہ یہ کروا لو، ساڑھے کرو، سیاہ کروا لو، سفید کروا لو، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، ہمیں یہاں بس یہ منصب ہمیں عنایت کر۔ تو یہ ہے حالت آپ کے پیارے پاکستان، یہ میرے لہجے کی تلخی کی یہ وجہ ہے، یہ گھر ہے میرا جو برباد ہوتا میں اپنی آنکھوں کے سامنے رہا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی اس ملک کی یہ حالت ہوگی جس حالت پر یہ ملک پہنچا دیا گیا ہے، اور مسلسل سے تباہی اور بربادی کی طرف تیزی کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، میں کہتا چلا رہا ہوں، یہ لوگ جو اس وقت کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، ان میں سے کوئی بھی آپ کو پاکستان کے اندر نظر نہیں آئے گا، آپ رہ جائیں گے، میں رہ جاؤں گا۔ اب سوچنا آپ نے ہے کہ کیا اسی تنہا پہ گزارا کرنا، یا دستے ستمگر کو جھٹک کر ان کے ظلم و ستم سے اس ملک اور قوم کی نجات کی کوئی سبیل پیدا کرنے اس ملک میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کے جی میں ایسو کرتا رہے، اب کوئی ایسا دروازہ نہیں رہ گیا کہ جسے کھٹکھٹائیں اور کوئی داد رسی کا سامان پیدا۔ اب تو ایک فلم میں نے دیکھی تھی، اس فلم میں ایک ڈریکولا لوگوں کا خون چوستے چوستے باقی سب کو بھی ڈریکولا بناتے بناتے، عورتوں اور مردوں کو پھر سارے کے سارے ڈریکولاس ہو جاتے ہیں، ایک شخص بچتا ہے۔ اس فلم میں ایک لڑکی بچ جاتی جو سب کچھ دیکھ رہی، پھر بھاگتی، وہ عدالت کا دروازہ کھولتی ہے تو جج کے 2 دانت نیچے نکل آتے ہیں، وہ بھی ڈریکولا وہاں سے بھاگ، پولیس آفیسر کے پاس پہنچتے ہیں، اس کے بھی 2 دانت نیچے، وہاں سے بھاگ، وہ پیٹرول پمپ پہ پہنچ کے وہ پیٹرول ڈالنے والے کو کہتی ہے کہ مجھے بچاؤ، اس کے بھی 2 دانت نکل آتے، پھر وہ بھاگتی ہے اور دیکھتے دیکھتے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، فلم دی اینڈ ہو جاتی ہے۔ کوئی عدالت بھی سلوک کرے، اب دوسری اوپر والی عدالت کا دروازہ کھولیں گے، وہاں ایک ڈریکولا بیٹھا ہوگا، امین الدین خان، اس سے اوپر جاؤ گے تو اس سے خوفناک ڈریکولا، اس سے لمبے دانتوں والا بیٹھا ہوگا یحییٰ آفریدی۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوگی عالیہ نیلم، آپ اسے انصاف مانگیں گے، اس کی آنکھوں میں خون اتر جائے گا، 2 دانت نیچے آ جائیں گے۔ ڈریکونین سٹیٹ ہے یہ۔ اٹھیے، ابھی کچھ وقت باقی ہے، ان تمام ڈریکولاز کو بجائے اس کے کہ یہ ہمارا خون سک کرے، ان کا انتظام کرے ہم سب، نہیں تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ میں کہتا چلا رہا، آپ سنیں اپنا سنیں، یہ ریکارڈ رہے کہ کوئی شخص تھا جو باطن کی نگاہ سے دور مستقبل میں ابھرنے والا منظر دیکھ رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا، اور کوئی نہیں سنتا۔ ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے لوگ، تیزی سے آگے بڑھنے کی ایک لت ہے، ایک عجیب نسل، ایک عجیب قوم وجود پا رہی ہے، ایمرج کر رہی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا میری باتیں، پاکستان کے حالات، آپ بلوچستان کو دیکھ لیں، بابا لوگوں کے باپ بھائی بیٹے لاپتہ ہیں۔ یہ لاپتہ پن کیا ہوتا ہے یہ ان سے پوچھو جن کے پیارے لاپتہ ہیں۔ اور بھائی سامنے کوئی مر جائے صبر آ جاتا ہے، کوئی جیل چلا جائے صبر آ جاتا ہے، کسی کو پھانسی کی سزا ہو جائے اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے، وہ پھانسی کوٹری میں ہو تو لوح کین کو صبر رہتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ وہ جن کے پیارے لاپتہ ہے، وہ بلوچستان سے چل کر ٹھوکریں کھاتے ہوئے اسلام آباد پریس کلب کے باہر آ کر اپنا احتجاج نوٹ کرواتے
اور ان پر ظلم اور زیادتی، انہیں وہاں سے زبردستی اٹھایا اور ہٹایا اور بسوں میں وہ بند کر کے واپس جانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تو وہ ٹھیک پوچھ رہے، ایک بچی پوچھ رہی تھی کیا بلوچستان والے اسلام آباد نہیں آ سکتے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت بامعنی، بہت خوفناک پہلو پوشیدہ ہے اس بچی کے سوال کے اندر۔ تو کیا ہوتا ہے دیکھ کر، اور بھائی پھر ہمارے فوجی جوانوں پہ حملے ہوتے ہیں، بہت سے واقعات کو چھپا لیا جاتا ہے۔ ISPR کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایک میجر شہید ہو گئے، 2 جوان شہید ہو گئے، حالانکہ یہ کوئی 12 14 20 کے قریب شہادتیں ہوئی ہوتی ہیں یا لوگ جان کی بازی ہارے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف خبر ہوتی ہے کہ 71 فتنہ ہندوستان مار دیے گئے۔ کیا عجیب کھیل کھیلا جا رہا ہے بلوچستان میں۔ پہلے کہتا چلا رہا ہوں کہ بلوچستان کے اندر ایک بلوچ ایسا نہیں، اب تو آپ خالی بلوچ کی بات نہ کرو، ہزارہ اور پٹھان بھی ایک نہیں ہے جو اسلام آباد کے ساتھ رہنا چاہتا ہو۔ اور یہ صورتحال دیکھ کر کہ ہندوستان کو بھارت کو اور کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ جب پاکستانی ریاست نے ثابت کر دیا بلوچستان کی عوام پر کہ جی ہم آپ کے دشمن، تو پھر جو پاکستان کا دشمن ہوگا وہ انہیں اپنا دوست لگے گا، جو نہیں لگنا چاہیے۔ افغانستان کے ساتھ آپ کے حالات خراب ہیں، جتنے بھارت کے ساتھ ہے اس سے زیادہ افغانستان کے ساتھ۔ افغانستان کو آپ کے ساتھ جائز گلے اور شکوے، اب بھارت پاکستان کی سرحد کے ساتھ لگتے ہوئے تمام دیہاتوں کے اندر اپنے کونسلیٹ کھول کے بیٹھا ہوا، نام کونسلیٹ، لیکن ہیں وہ پاکستان کے خلاف کاروائیوں کے مراکز۔ بھرتی کرتے ہیں، وہ رابطے کرتے ہیں وہ بلوچوں سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بلوچ انکار کریں تو کریں، بھارت کی پوری طرح انہیں حمایت حاصل۔ جو کچھ مشرقی پاکستان میں کیا تھا، اب افغانستان کے راستے بھارت وہی کچھ کر رہا ہے بلوچستان میں، اور میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، دھمکا رہا ہوں، وقت سے پہلے اس خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں جو گہرا ہوتا جا رہا ہے، جو طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ بلوچوں کی تسلی اور تشفی کی جائے، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ چھوڑ دے یہ وفاق، کوئی کنفیڈریشن پیدا کر لے بلوچستان کے ساتھ اور KPK کے ساتھ، تو شاید پاکستان کے بچنے کی کوئی راہ نکل آئے، ادروائز کچھ بھی نہیں۔ یہ امن مارچ والے نکلے ہوئے ہیں، ذرا ان کا ازدحام دیکھیے، وہاں بھول جاتے ہیں لوگ کون PTI کا ہے، کون جمعیت علماء اسلام کا ہے، کون زرداری لیگ کا ہے، اور کون نواز لیگ کا ہے، اور کون قوم پرست کسی چھوٹے گروپ یا پریشر گروپ سے تعلق رکھتے، وہاں سب ایک ہو جاتے ہیں اپنے وطن کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے۔ بلوچستان اور KPK میں پچھلے 1 سال سے دہائی دیتا چلا رہا کہ فرار کی قوتیں غالب ہیں اور انجذاب کا کوئی راستہ اور کوئی ایلیمنٹ بچا ہی نہیں، اور آپ پھر طاقت کے زور پہ ایک گھمنڈ لیے پاکستان کو قائم رکھنے کی راہ پر چلے ہوئے ہیں، اور ایک نالائق جس کا پتہ ہی نہیں، کوئی سے گریڈ 14 میں نوکر اپنا نہ رکھے اگر اس کے پاس 4 پیسے نہ ہوں۔ یہ نقوی، محسن نقوی، وہ محسن نقوی کیا کہتا ہے کہ جی بلوچستان یہ سارے جو ریبلز ہیں یہ تو ایک SHO کی مار ہے، کچھ حیا، کچھ زبان کو لگام، کچھ بے حیائی میں کمی، پاکستان پہ رحم۔ ناظرین کرام، بہت برے حالات ہیں اس ملک کے، لیکن امید کی کرن ہے، وہ ہے عمران خان۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، کچھ لینا دینا نہیں ہے مجھے اس سے، لیکن چونکہ مجھے اپنے وطن سے محبت ہے۔ محبت کیوں ہے؟ میں خود اس کی وجوہ تلاش کرتا ہوں، لیکن جیسے شاعری میں پڑھ رکھا ہے کہ محبت کے لیے دلیل کی تلاش مت کرو، بس ہو جاتی۔ مجھے محبت ہے اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے ملک کی مٹی سے، اس کی فضاؤں سے، اس کی فضاؤں میں رچی بسی ایک محسوس خوشبو سے۔ اس لیے اس کی بربادی کے امکانات دیکھ کر میرے اندر تلخی ابھرا۔ آپ سے اور آپ کی سماج سے معذرت، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ ناظرین کرام، آپ سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کے خلاف یقین کر لیجیے، فیور دے کر یقین کر لیجیے کہ بڑی اعلیٰ سطح پر فائر وال بروئے کار لائی جا رہی ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں، ان ویڈیوز کو لائک کریں، کومنٹس کریں، اور جب بھی آپ سبسکرائب کریں تو بیل دبانا مت بھولیے اور آل پہ بھی کلک کیجیے، ادروائز وہ تو مجھے کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر کہتا ہوں کہ اس چینل پر فائر وال اسپیشلی لگا دی گئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔